أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ان ربک علیم حکیم۔ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک آپ کا رب علم والا حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ جب وہ بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو قتل کر ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور تم اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ وہ بولے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔